الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وہو یتولی الصالحین۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ہے، وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، وہی نیک آدمیوں کی سرپرستی فرماتا ہے۔ یعنی اس سے اللہ پاک نے اپنے آپ خود مراد لیا ہے کہ میں نیک آدمیوں کی سرپرستی کرتا ہوں۔ سرپرست کا لفظی معنی کسی کی ہر ضرورت کو پورا کرنے کا ذمہ دار ہونا اور اس کے نفع نقصان کا ذمہ دار ہونا۔ گویا ضرورتوں کے پورا کرنے والوں اور نفع و نقصان کے ذمہ دار کو سرپرست کہتے ہیں۔ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اے بندے، تو دن کے شروع میں چند رکعتیں ادا کر لیا کر، میں ساری دن تیرے کاموں میں تیری مدد کروں گا۔ جنہوں نے نیکی کی زندگی گزاری، اللہ رب العالمین کی رحمت نے اس کی پشت پناہی فرمائی، ایک غیبی ہاتھ ہمیشہ اس کے پیچھے رہا، تنگ دستی فقر و فاقہ کے بجائے اللہ رب العالمین رزق کا انتظام فرما دیتے ہیں، حیرت انگیز انداز میں کھانا پینے کا نظام کر دیتے ہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام اللہ کی نیک بندی، جو اپنے یعنی اپنے عبادت کی جگہ میں پورا دن اللہ رب العالمین کی طرف مشغول ہوتی تھی عبادت میں۔ حضرت زکریا علیہ السلام اس کی کفایت کے ذمہ دار تھے۔ ان کو سفر میں جانا پڑا، سفر میں وقت زیادہ لگ گیا، واپسی پر کافی گھبرائے کہ ایسا نہ ہو کہ مریم علیہ السلام کے پاس کھانے کی کچھ نہ ہو، فاقوں کی نوبت آ گئی ہو۔ معاملہ عجیب بنا تو قرآن مجید میں اللہ پاک ارشاد فرماتے، جب زکریا ان کے پاس علیہ السلام ان کی عبادت گاہ میں جاتے تو اس کے پاس کوئی رزق پاتے۔ انہوں نے پوچھا، مریم تمہارے پاس یہ چیزیں کہاں سے آئی؟ وہ بولی، اللہ کے پاس سے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے بھی حساب رزق دیتا ہے۔ دیکھیں اللہ رب العالمین نے ایک بندوں کی کیسی پشت پناہی فرماتے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنی اہلیہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بیت اللہ کے قریب چھوڑ کر خاموشی سے واپس ہونے لگے۔ یہ ایسی جگہ تھی جہاں سبز پتے وغیرہ نہ کوئی درخت نہ پانی، جہاں پانی نہ ہو وہاں قیام کیسے ہو، خشک پہاڑ، گرمی بے انتہا۔ بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہے کہ آپ ہمیں یہاں چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے خاموش رہنے کا حکم تھا، لہٰذا خاموش رہے۔ دوسرا مرتبہ پوچھا، پھر خاموش رہے۔ تیسرا مرتبہ انداز بدل کر کہا کہ آپ ہمیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ آپ نے سر ہلایا کر اشارہ کیا کہ اللہ کے تعالیٰ کے حکم سے چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ یہ سن کر بی بی حاجرہ علیہ السلام نے، اگر آپ ہمیں اللہ تعالیٰ کے حکم پر چھوڑ کر جا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ دیکھیں ایک خاتون کا یقین کتنا پکا۔ اب کھانے پینے کے لیے جو کچھ پاس تھا وہ چند دن کے بعد ختم ہو گیا، پینے کو پانی نہیں تھا، ماں بھی پیاسی، بیٹا بھی پیاسا، پانی کہاں سے لائے؟ بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
صفا مروہ کے درمیان اپنے بچوں کی خاطر پانی ڈھونڈنے کے لیے دوڑتی ہے۔ اس موقع پر ماں کا اضطراب اور سوز و ساس کے ساتھ پانی کی تلاش کا پیار انداز اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ اس بے آب ہو گئی، اور اس میں پتھریلی زمین سے اللہ نے اس کے بچے کے پاؤں سے پانی کا چشمہ جاری فرما دیا۔ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ کی عملی تفسیر: اللہ نیکوکاروں کی سرپرست ہے۔ اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کو 40 سال تک من سلوا کھلاتے رہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اپنے خزانوں سے رزق نہیں عطا فرما سکتے۔ قصور ہمارے طرف سے ہے، ہمارا اللہ تعالیٰ کی سرپرستی میں آتے ہی نہیں، اپنی من مرضی کی مالک بنے پھرتے ہیں۔ اس کی مثال یوں سمجھے، اللہ پاک کی شان تو یہ ہے کہ نیکوں کی جہاں سرپرستی اور حفاظت فرماتے ہیں، وہاں اس کی اولاد کی بھی سرپرستی اور حفاظت کا انتظام کرتے ہیں۔ اس کی دلیل قرآن شریف میں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام ایک بستی میں پہنچے، بستی والوں نے کھانے کے لیے بھی نہ پوچھا، اس کے باوجود حضرت خضر علیہ السلام نے ایک گھر کی دیوار جو گرنے والی تھی اس کو سیدھا کر کے درست کر دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کا ہمارے ساتھ یہ برتاؤ، اور آپ نے پھر بھی اس کی دیوار درست کر دی؟ تو انہوں نے کہا یہ دیوار 2 یتیم بچوں کی ہے، چنانچہ اس کے والدین نیک تھے، تو انہوں نے اس دیوار کے نیچے ان دونوں یتیموں بچوں کے لیے خزانہ چھپا دیا تھا۔ میرے مرنے کے بعد اگر اس کے بڑے ہونے کے بعد ان کو کام آئے گا، اب اگر یہ دیوار گر جاتی ہے اور خزانہ ظاہر ہو جاتا ہے تو اس بستی کے لوگ لے لیتے ہیں، تو یہ دونوں یتیم چھوٹے بچے محروم ہو جاتے۔ اس لیے میں نے دیوار سیدھی کر دی تاکہ دیوار گرنے نہ خزانہ ظاہر ہو اور نہ یہ بچے محروم ہو۔ دیکھیں اس یتیم بچے کی والدین نیک متقی پرہیزگار تھے، اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا انتظام کس انداز میں کیا۔ اللہ رب العالمین حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد 11 بیٹے تھے۔ آپ جب وفات پانے لگے تو ایک آدمی آپ کے پاس آیا اور اس نے کہا، عمر بن عبدالعزیز آپ نے اپنے بچوں کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ آپ نے پوچھا وہ کیسے؟ اس نے کہا کہ آپ سے پہلے جو لوگ حکمران تھے انہوں نے اپنی اولادوں کے لیے اتنی جائیدادیں بنا لیے، اتنے لاکھ درہم دینار چھوڑے، اور آپ نے اپنی اولاد کے لیے کچھ بھی نہیں کیا۔ یہ سن کر آپ کو اس وقت غصہ آ گیا، چہرے پر سرخی ظاہر ہوئی۔ آپ نے فرمایا مجھے ذرا اٹھا کر بٹھا دو۔ چنانچہ آپ کو ٹیک لگا کر بٹھا دیا گیا۔ آپ نے فرمایا اگر میں نے اپنی اولاد کو نیکی سکھائی ہے، میرے پروردگار کا وعدہ ہے وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اور وہی نیک آدمیوں کی سرپرستی فرماتے۔ میں اپنے بیٹوں کو اللہ تعالیٰ کی سرپرستی میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر یہ نیک نہیں ہے تو مجھے بھی پرواہ نہیں کہ ان کے ساتھ دنیا میں کیا ہوتا ہے۔ عباسی خلیفہ منصور نے حضرت عبد الرحمن بن قاسم بن محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمائش کی کہ کوئی نصیحت فرمائے۔ فرمایا آنکھوں دیکھی یا سنی سنائی؟ منصور نے کہا آنکھوں دیکھی۔ فرمایا عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہوا تو 11 بیٹے وراثت تھی، اور ترکہ کل 17 دینار تھا۔ 5 کا درہم 2 دینار کی قبر کی جگہ خرید گئی، باقی اولاد پر تقسیم ہوئی۔ لڑکوں فی کس حصہ 19 درہم تھا، اور حشام بن عبد المالک کا انتقال ہوا، اس کا ترکہ اس کے اولاد پر تقسیم ہوا۔
تو ایک ایک کو 10-10 لاکھ ملا۔ میں نے اپنی ان آنکھوں سے عمر بن عبدالعزیز کی اولاد میں سے ایک شخص کو دیکھا، اس نے ایک دن میں 100 گھوڑوں کا جہاد فی سبیل اللہ میں عطیہ دیا، اور انہی آنکھوں سے نے ہشام کی اولاد میں سے ایک شخص کو دیکھا کہ لوگ اس بیچارے کو صدقہ دے رہے تھے۔ لہٰذا جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ فلاٹ چھوڑ جاؤ، فیکٹری